کر لے یہ جو سوشل کنٹریکٹ تھا، عمرانی معاہدہ تھا پاکستان کے عوام کے درمیان، جس نے ہمیں اکٹھا رکھا ہوتا فیڈریشن کو، یہ آج دفن ہونے جا رہا ہے، یہ دفن ہونے جا رہا ہے۔ بہترین الفاظ میں وزیر قانون صاحب بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو لگتا ہے کہ لائٹ موڈ میں کہہ رہا ہوں، لگتا ہے کہ ساحر ہے، جادوگر نہیں جیسے ہوتا، بہترین مشکل ترین اور ایسی چیز جس کی سے نفرت کی جائے اس کو بھی بڑا پاک بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے، سینٹ بنا ہے، یہ فارم 47 کا، یہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ میں نے پاکستان کی جو آئینی تاریخ کو پڑھا ہے، یہ آئین جو ہمارے پاس 73 میں آیا، یہ نئے پاکستان کا تھا جو 71 میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد یہ نیا آئین وجود میں آیا۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کی 2/3 میجارٹی تھی پارلیمنٹ کے اندر، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی، سب کو راضی کیا اور ایک مشترکہ آئین بنایا جو بلوچستان کے عوام کو، جو سندھ کے عوام کو، پنجاب کے عوام کو اور اس دور کے NWFP اور آج کے خیبر پختونخوا کے عوام کو قبول تھا، ان کی نمائندگی موجود تھی، اور اتفاق رائے سے اس کو پاس کیا گیا۔ اپنی 2/3 میجارٹی کی بنیاد پر اپوزیشن کی رائے کو بلڈوز نہیں کیا گیا اور ان کو باقاعدہ موقع دیا گیا، ان کے ساتھ کنسنسس ہوا، مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوتی رہی۔ میرے لیے میں نے سنا ہے کہ جب 18ویں امینڈمنٹ بھی آئی تو کافی عرصہ اس پہ گفتگو ہوتی رہی، اپوزیشن بھی تھی، سارے تھے، بیٹھ کے بات کرتے رہے، ایک کنسنسس بنایا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم کس طرح سے اس پارلیمنٹ کے اندر، جناب چیئرمین صاحب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا بھی ہے، کیسے لوگوں کو راضی کیا گیا، اٹھایا گیا، تھریٹ کیا گیا، اور یہ 26ویں یعنی ترمیم اس نے کیا کیا، آئین کو متنازع بنا دیا۔ پارلیمنٹ کی جو وقار ہوتا ہے اس کو پاؤں تلے روندا، مذاق بنایا گیا پارلیمنٹ کو، تمسخر اڑایا گیا پارلیمنٹ کا، لوگ چھپتے رہے، اپنے افراد کو چھپاتے رہے، کہیں زبردستی نہ لیں، اور زبردستی اٹھا کے لے گئے۔ آپ اختر جان مینگل کے جو ساتھی تھے آپ کے سامنے کہ کیسے ان کو لایا گیا تھا یہاں پر۔ دیکھیں، آئین کو متنازع بنانا بہت بڑا جرم ہے۔ ایک متفقہ آئین کو کنسنسس کے بغیر، اپوزیشن کا آن بورڈ لیے بغیر، عوام کے درمیان ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ اگر اس آئین کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو، ان ترامیم کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو، تو کیسے وہ اس کو قبول کریں گے اور اس کی حرمت کے قائل ہوں گے؟ ہمارے حیرانگی ہے کہ کیا جلدی ہوتی ہے، اچانک آپ رات کو اٹھتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی امینڈمنٹ ہو رہی ہے، پھر آپ 4-5 دنوں میں اپنے فیصلہ کرنے ہیں، کیا جلدی ہے آپ کو؟ اگر 20 دن لگ جائے، 30 دن لگ جائے، مہینہ لگ جائے، 2 ماہ لگ جائیں، لیکن کنسنسس ہو آپ کا، آپ جو پبلک اوپینین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو۔ لیکن یہاں آپ کے دیکھیں الٹی گنگا بہتی ہے۔ 26ویں یعنی ترمیم الٹی گنگا تھی یا بھی الٹی گنگا ہے؟ میں واقعاً حیران ہوتا ہوں کہ آپ جناب والا افراد کو دیکھ کر قانون سازی کرتے ہیں، آپ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو پاورفل کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان جب ٹوٹنے کے بعد یہ آئین بنا، اس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو جو رکھا تو حمایت بڑھے، ہماری عزت اور آبرو بڑھے، پارلیمنٹرین کی عزت بڑھے، نہ یہ کہ خاک میں ملتی رہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، اس طرح کے طریقہ کار کو نہیں مانتے کہ آپ ابھی دے رہے ہیں، ابھی اس ٹائم ہمیں دے رہیں گے۔ یہ ایسے تو آئینی ترمیم ہوتی ہے، یہ لو پڑھو جاؤ کمیٹی کے اندر، یہ ایسے ہوتا ہے کہ وقت چاہیے اس کے لیے۔ جیسے آپ کے بڑوں نے 18ویں آئینی ترمیم پاس کی، جیسے آپ کے بڑوں نے آئین بنایا ہے، وہی پریکٹس ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کنسنسس بنائیں، بسم اللہ لے کے آئیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ ایمل ولی کو بھی اس حوالے سے جو ہے پازیٹیو ہونا چاہیے، ہماری باتیں کسی کے خلاف نہیں ہیں، کسی کے خلاف نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہو تبدیل ایسا دیکھ لیجیے۔ میں آخری بار کہتا ہوں کہ سر چیئرمین صاحب، آپ اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں، خدا کے لیے دیکھیں کتنی پاور کا مس یوز ہو رہا ہے۔ جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے وہ جیل میں بیٹھا ہے، خدا گواہ ہے۔ اگر یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا میں ان کے حق میں بولتا، مظلوم کے حق میں بولتا،
ظلم ہو رہا ہے جس نے سب سے ووٹ لیے. لہٰذا آپ کے ساتھ ہوتا. میں آپ کے بڑوں کا معتقد ہوں, انہوں نے جوان مردوں بہادروں شیروں کی طرح حق کا ساتھ دیا ہے, اور آپ سے بھی وہی توقع ہے مجھے. اس لیے ضروری ہے کہ کسی پر بھی ظلم ہو جائے, کسی پر بھی ظلم ہو جائے اس کا ساتھ دیں گے. یہاں صاحب بیٹھے, کوئی بیٹھا ہے, آپ کو کوئی یہاں پر اٹھائے گا ظلم کرے گا آپ کا ساتھ دیں گے. عمران خان مظلوم ہے, اس پر بے جا پرچے کا فیارے کاٹی گئی ہے. کوئی طاقتوروں سے پوچھنے والا کیوں ہے یہ, کیوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی؟ ہر جیل میں قیدی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. حق کو روندنا, حق نہ دینا ظلم ہے. خدا نے حق دیا ہے, اللہ نے حق دیا ہے, آئین نے حق دیا ہے, قانون نے حق دیا ہے. یہ کیوں اس پر عمل نہیں ہوتا؟ ایسے جیلی FIR کاٹ لی, کوئی کسی سے پوچھنے والا ہے؟ یہ عدلیہ اپنا وقار کھو چکی ہے سر. آپ نے جو ترامیم کی 26 ساری طریقے بعد کچھ بھی نہیں رہا وقار. کاش کنسنسس کے ساتھ ہوتا, وہ بھی لوگوں کو بٹھایا جاتا. اس طرح سے آپ کہتے ہیں نا کہ بنڈل کی شکل میں ترامیم 1 2 3, ابھی کہہ رہے ہیں 28ویں بھی آنے والی ہے. آپ یہاں کوئی کاؤنٹیبل ہے؟ غزہ کے لیے آپ فوج بھیج رہے ہیں. میں نے جو ٹی وی پہ سنا ہے, وہاں ایک وزیر کہہ رہے تھے کہ ہم حماس سے اسلحہ واپس لیں گے. حماس ایک لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس ہے, وہاں پر اپنی مادر وطن پر قبضہ کرنے والوں سے لڑ رہی ہے, ان کا حق ہے قانونی آئینی. یونائٹڈ نیشن بھی اس کی اجازت دیتی ہے. آپ یہی کچھ کریں گے کشمیر میں بھی. کشمیر کے لوگوں کا حق ہے قابضوں سے لڑیں, ان کا حق ہے. ہر وہ طریقہ کار جو یونائٹڈ نیشن نے اور سیکورٹی کونسل نے اجازت دی وہ کریں. آپ آ رہے ہیں, آپ جو اسرائیل کام نہیں کر سکا آپ وہ کریں گے. خدا نہ کرے خبر صحیح ہو, یہ جھوٹ ہونا چاہیے. یہ ہمارے پاکستان کے عوام کے خلاف ہے, قائد اعظم کے نظریے کے خلاف ہے, علامہ اقبال کے فرامین کے خلاف ہے, اور پاکستان کے غیرت مند مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے. آپ اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, پرائم منسٹر کو, سب کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. آپ جو معاہدے کر رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, جو گفتگو کر رہے ہیں, بتاؤ یہاں پر یہ کس لیے ہے؟ یہ عوام کے لیے ہے, آپ کے لیے. آپ کو طاقت دے گی جب آپ عوام پارلیمنٹ کو طاقتور بنائیں گے, حکومت طاقتور ہو جائے گی, سارے لوگ طاقتور ہو جائیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. آپ معاہدے کرتے ہیں, پتہ ہی نہیں, ہم بتاتے نہیں ہیں کیا شرائط ہے, کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا. کیا پاکستان کوئی کسی کیا اسے کہتے ہیں بادشاہت ہے؟ اگر یہ جمہوری پاکستان ہے, ہر ایک اکاؤنٹیبل ہے, اور پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہے, ہر کسی کو اس کے آگے جواب دہ ہونا پڑے گا. اجازت بے وقار ہوئی ہے اور آپ پھر مزید بے وقار کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے اس کو بچائیں. وقار ہوئی ہے اور آپ پھر مزید بے وقار کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے اس کو بچائیں. یہ پاکستان یہیں سے طاقتور ہوگا, یہیں سے آگے بڑھے گا, پارلیمنٹ سے آگے بڑھے گا. پارلیمنٹیرین بڑھیں گے, لیکن کس صورت میں؟ جب آپ اپنے خدا کو اپنے آپ کو حاضر جانکر اکاؤنٹیبل سمجھے. میں رائے دے رہا ہوں, میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہوں. روایت حدیث ہے, من رضی بفعل قوم فإنه منهم. اگر میرے رائے دینے سے کوئی طاقتور ہو رہا ہے اور جرم انجام دیتا ہے, میں جواب دوں خدا کی بارگاہ میں. امید ہے کہ عقل پریویل کرے گی, اور اس طرح کی ترامیم جو راتوں رات آتے ہیں, اچانک لائی جاتی ہے, اور 14 کے بعد 15 نہیں ہو سکتی, 15 کے بعد 20 نہیں ہو سکتی, 23 نہیں ہو سکتی, 27 نہیں ہو سکتی, 1 دسمبر نہیں ہو سکتا. عجیب ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے, عجیب ایمرجنسی ہے. خدا کے لیے ان چیزوں سے بچائیں ہمیں. شکریہ.